پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز باہمی اختلافات کو، ضد کو، انا کو اس نہج تک لے گئے ہیں جہاں سے اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے؟ جس طرح سے سپریم کورٹ بے توقیر ہو رہی ہے، کیا اب اس کا وقار کبھی بحال ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس استعفے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے؟ کیا یہ باہم اختلافات کی جنگ ادارے ہی کو تباہ کر کے رکھ دے گی؟ معزز جج عطر من اللہ نے 25 صفحات کا اختلافی نوٹ جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے پی انتخابات کا از خود نوٹس 3-4 کے تناسب سے مسترد کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے بدقسمتی سے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ملک ایک سیاسی اور آئینی بحران کے دھانے پر کھڑا ہے۔ سپریم کورٹ مسلسل سیاسی تنازعات کے حل کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اب الیکشن کمیشن یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہے کہ وہ یہ 3-4 والی رائے سے اتفاق کرے یا 3-0 والے فیصلے کے مطابق انتخابات کی جانب جائے۔ فیصلہ جو تسلیم کیا جائے گا وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ نے جاری کیا ہے وہی ہوگا۔ انتخابات کے حوالے سے کسی بھی جج کو کسی بھی فورم پر کسی بھی طرح سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ججز کی باہم چکلش ہے یا جو ججز کا اختلاف رائے ہے وہ اس معزز ادارے کی ساکھ کو تباہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ندیم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ود ندیم رضا۔ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ملاقاتوں کا تسلسل برقرار رہ سکے۔ آج پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز باہمی اختلافات کو، ضد کو، انا کو اس نہج تک لے گئے ہیں جہاں سے اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے؟ کیا یہ معاملات سیاسی ہیں جو ہمیں بظاہر دکھائی دے رہے ہیں کہ کچھ ججز حکمران اتحاد کی سوچ کے ہم خیال ہیں، جبکہ کچھ ججز کے فیصلوں میں ہمیں تحریک انصاف کے موقف کی تائید دکھائی دیتی ہے؟ جس طرح سے سپریم کورٹ بے توقیر ہو رہی ہے، کیا اب اس کا وقار کبھی بحال ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس استعفے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے؟ اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ کیا وہ 3-4 کا فیصلہ مانے گا جو عطر من اللہ صاحب فرما رہے ہیں، یا پھر وہ اس 3 رکنی بینچ کے مطابق انتخابات کی طرف جائے گا؟ وہ 14 مئی کو انتخابات کروائے گا جیسے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا؟ کیا یہ باہم اختلافات کی جنگ ادارے ہی کو تباہ کر کے رکھ دے گی؟ ایسے اور بھی انگنت سوالات ہیں جو آج عطر من اللہ صاحب کے اختلافی نوٹ کے بعد سامنے آئے ہیں۔ جی ہاں، آج کے پی پنجاب انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے معزز جج عطر من اللہ نے 25 صفحات کا اختلافی نوٹ جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے پی انتخابات کا از خود نوٹس 3-4 کے تناسب سے مسترد کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ان کا یہ نوٹ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک روز پہلے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہماری پارلیمان نے مسترد کرتے ہوئے اسے اقلیتی فیصلہ قرار دیا تھا اور اس فیصلے کی مذمت بھی کی تھی۔ جسٹس عطر من اللہ اس اختلافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے بدقسمتی سے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ملک ایک سیاسی اور آئینی بحران کے دھانے پر کھڑا ہے۔ انہوں نے از خود نوٹس کے اخراج کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ مسلسل سیاسی تنازعات کے حل کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ میں اس بینچ سے الگ ہوا نہ اپنے مختصر نوٹ میں ایسی کوئی وجوہات دی تھیں، یہ بھی انہوں نے فرمایا ہے۔ اور بظاہر جو دکھائی دے رہا ہے اور ان کے اس نوٹ کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو ان کا یہ آخری جملہ یہ چیف جسٹس کے خلاف کسی چارج شیٹ سے کم نہیں ہے۔ جی ہاں، انہوں نے چیف جسٹس کے حوالے سے اس رائے کو تقویت دی ہے کہ جیسے سپریم کورٹ میں ہم خیال بینچ کے حوالے سے جو تاثر پایا جا رہا تھا وہ تاثر درست ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے
کہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار جس طرح سے کیا ہے، یہ جو اختلاف رائے ہے یہ وہ چیف جسٹس کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک روز پہلے پارلیمنٹ نے 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کر رہے تھے، اس نے کے پی اور پنجاب کے انتخابات کا جو فیصلہ سنایا تھا اس فیصلے کو رد کرتے ہوئے، اسے مسترد کرتے ہوئے اس فیصلے کی مذمت کی تھی۔ لیکن اب جو حالات ہیں، اب جس طرح سے جسٹس عطر من اللہ صاحب کا یہ نوٹ سامنے آیا ہے، یہ اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے، اس نے ایک جانب سیاسی بحران کو ہوا دی ہے تو دوسری جانب اس رائے کو تقویت دی ہے جو رائے حکمران اتحاد کی ہے۔ اور جس طرح سے پہلے دن سے یہ کہا جا رہا ہے اور جس طرح سے وزیر قانون کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں، اور جس طرح سے عوامی مقامات پر جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کہتی ہیں کہ یہ فیصلہ 3-4 کا ہے، 3-4 کے تناسب سے یہ از خود نوٹس جو ہے یہ مسترد ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب اس رائے کو تقویت ملے گی اور جو بحران پہلے سے حل نہیں ہوتے دکھائی دے رہے تھے وہ بحران، وہ الجھنیں مزید بڑھ جائیں گی۔ ہم نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا اب جو الیکشن کمیشن ہے، جو 14 مئی کے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، کیا اب الیکشن کمیشن یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہے کہ وہ یہ 3-4 والی رائے سے اتفاق کرے یا 3-0 والے فیصلے کے مطابق انتخابات کی جانب جائے؟ انتخابات جو 14 مئی کو ہیں، جس حوالے سے جو شیڈول جاری کیا گیا ہے اس شیڈول کو فالو کرے۔ تو آئینی ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس اختلافی نوٹ یا کسی بھی اختلافی نوٹ کی کوئی قانونی یا آئینی حیثیت اس طرح سے نہیں ہوتی۔ فیصلہ جو تسلیم کیا جائے گا وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ نے جاری کیا ہے وہی ہوگا۔ بظاہر آئین کے حوالے سے اگر آئین کو فالو کریں تو یہ بات درست اور عین حقائق یا عین آئین کے مطابق دکھائی دیتی ہے کہ 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے کسی بھی جج کو کسی بھی فورم پر کسی بھی طرح سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جو فواد چودھری ہیں، جو تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا مسئلہ ججوں کی شخصیات نہیں ہے، ججز کی شخصیات نہیں ہے، ہمارا معاملہ کوئی فیصلہ بھی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہے جس کا تقاضا ہم روز اول سے کر رہے ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ کے اس اختلافی نوٹ نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور بہت سے نئے بحرانوں کو جنم دیا ہے۔ سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ چیف جسٹس کی اپنی شخصیت پر بہت سے سوالات آئے ہیں۔ اگرچہ چیف جسٹس نے ابھی یہ جو 4-3 اور 3-0 کا تناسب ہے اس حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ ہے جو اس 3 رکنی بینچ نے جو کے پی اور پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے کیا ہے اس کا تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں کیا۔ اس فیصلے میں یقینی طور پہ وہ 3-4 اور 3-0 کی اس بحث کے حوالے سے تفصیلات بیان کریں گے، لیکن اب چیف جسٹس جو ہیں وہ اتنے متنازع بنا دیے گئے ہیں، ان پر اتنے سوالات اٹھا دیے گئے ہیں اور یہ تاثر جو ہے یہ پہلے سے کہیں بڑھ گیا ہے کہ ہماری معزز عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں، جو اس ریاست کا انصاف فراہم کرنے والا سب سے بڑا فورم ہے، وہاں اختلافات ہیں، وہاں جو ججز کی باہم چکلش ہے یا جو ججز کا اختلاف رائے ہے وہ اس معزز ادارے کی ساکھ کو تباہ کر رہا ہے۔ اور جس طرح سے اس سے پہلے حکمران اتحاد کے ترجمانوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا، چیف جسٹس سے یہ کہا گیا کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر باہم اتفاق رائے سے کسی مسئلے کا حل تلاش کریں تو جناب سب سے پہلے آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، سب سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز کے اختلافات جو ہیں ان کا کوئی حل سوچئے۔ اب آپ اسے سیاست کہیے، ذاتی انا کہیے، ضد کہیے یا کوئی اور نام دے لیجئے، جو بھی کہیے آپ، ہمارے معزز منصفین نے ہمارے اس اعلیٰ ترین عدالتی فورم، انصاف مہیا کرنے والے فورم کو اتنا متنازع بنا دیا ہے
कि पूरी दुनिया में तमाशा हो रहा है, पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे मखसूस जजों का मखसूस एजेंडा होता है। ये तासुर मौजूद है। इस तासुर को ख्वास छोड़िए, एक एवरेज सोच रखने वाला शख्स भी देख समझ सकता है। और जब आपकी अदलिया सियासत की जद में हो और जब आपकी अदलिया फैसलों में सियासी हवाला जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो तराजू के पलड़े हैं उनको बराबर रखने की जिम्मेदारी ना निभा पाए, तो इसकी कीमत आपकी रियासत को अदा करनी पड़ती है, आपके जमहूरी निज़ाम को ये कीमत अदा करना पड़ती है। बदकिस्मती से अब हम उस मोड़ पर आन खड़े हुए हैं जहां सारे का सारा नुकसान, सारे का सारा खसारा इस रियासत को उठाना पड़ेगा, इस रियासत को भुगतना पड़ेगा और इस रियासत का मुस्तकबिल मखदूश होगा, जो पहले ही बहरानों का शिकार है। हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इन बहरानों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। अब जबकि ये तमाशा इतना बढ़ चुका है तो इसमें भला हमारी सियासी जमातें कैसे खामोश रह सकती हैं कि जिनका मकसद ही ये था कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो वाज़े तकसीम मौजूद है ये बरसरे आम दिखाई दे, ये सामने आए ताकि वो इस पर मज़ीद सियासत का खेल खेल सकें। आज मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया है कि चीफ जस्टिस की सोच या उनके फैसलों का वाज़े झुकाव तहरीक इंसाफ की जानिब है। वो अपने मनसब के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, इसलिए वो इस्तीफ़ा दे दें। इसी तरह से तहरीक इंसाफ की जानिब से अगरचे क़यादत तो कुछ नहीं बोल रही, अगरचे जो नुमायां रहनुमा हैं वो तो इस हवाले से बात नहीं करते, लेकिन तहरीक इंसाफ की सोच से हम ख्याल जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो यही इल्ज़ामात जो हैं वो दूसरे जजेस पर, ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से सोशल मीडिया पर यही तमाशा लगाए हुए हैं। यानी आप किसी भी तौर पे ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ जज जो है वो इस तमाशे में उसकी जो इज़्ज़त है, उसका दामन जो है वो किसी तरह से सियासी आलूदगी से, सियासी सोच से, हम आहंग होने के इल्ज़ामात से महफूज रहा है। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासत के हवाले से मुतनाज़े हो चुकी है और ख़ुद जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ मुनसिफ़ीन हैं वो भी ये राय दे चुके हैं कि हमारी इस अदलिया को, आला तरीन जो इंसाफ का फोरम है, इसको सियासत से पाक रहना चाहिए। लेकिन अब तो ये तमाशा हो चुका, अब तो ये इल्ज़ामात दामन पर आ चुके। हमारे सुप्रीम कोर्ट जैसे मुअज़्ज़ज़ इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले मुनसिफ़ीन हों या फिर वो सियासतदान जो मुक़्तदर हैं यानी PDM से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या तहरीक इंसाफ हो, अगर ये सब स्टेक होल्डर्स अपने अपने मुफादात को अजीज़ तर रखेंगे तो यकीन मानिए आने वाला वक्त इनको कभी मुआफ़ नहीं करेगा और मुअर्रिख़ इनको उस बाब में दर्ज करेगा जिस बाब में मुल्क दुश्मन अनासर का ज़िक्र होगा। खुदा से अच्छे की उम्मीद के साथ, खुदा से इस रियासत के मुस्तकबिल के हवाले से नेक दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।